میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے۔ جب تم حمد کرو گے تو اللہ کی کرو گے، اور سلام بھیجو گے تو اللہ کے چنیدہ بندوں پہ بھیجو گے، اللہ کے مصطفیٰ بندوں پہ بھیجو گے۔ میرا لفظ استفاء ہے نا جی، عباد الذی نصطفیٰ، استفاء کے بلا علماء فرماندے ہیں ایسے عمل نو کیا جاندہ ہے جدے ذریعے کسی دی سلیکشن کیتی جائے، کسی نو چون لیا جائے۔ چنن دے عمل نو استفاء آندے نے، اور جنہوں چنیا جائے انہوں مصطفیٰ یعنی جڑا چنن دا عمل ہے کہ بلا شکریہ، جڑا چنن دا عمل ہے انہوں استفاء کیا جائے گا، اور جڑا چنیدہ ہوئے گا چنیا جائے گا انہوں مصطفیٰ کیا جائے گا۔ اچھا، اللہ دے چنے مرد بھی موجود نے، اللہ دیاں چنیاں مستورات بھی موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ، جو اللہ کی حمد کرتا ہے نا اس کا حق ہے کہ وہ میرے حکم کے مطابق میری حمد کرتا جائے اور میرے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجتا جائے۔ یہ مطلب ایک مسلمان دا حق ہے کہ جس طرح انہیں توحید دا عقیدہ مضبوط رکھا ہے کہ اللہ دی حمد کیتی ہے، کم از کم بندہ قبر تو جان تو پہلا ایک باری انہاں بندیاں دی بھی تلاش کرے جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنائے۔ بھئی جس طرح قبلہ جس آیت، اچھا آیت بھی ایک ہے، آیت بھی دو نہیں، پارے بھی وکھرے وکھرے نہیں، صورت بھی وکھری وکھری نہیں، ایک آیت وچ دووے واجبات نے، حمد کرنی ہے اسے آیت دے مطابق، اور انہاں لوگاں نو سلام بھیجنا ہے اسے آیت دے مطابق۔ یہ سلام ہے نا جی قبلہ، اس سلام نو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ کمال یہ بھی کہ حمد او دی یہ جڑا معبود ہے، جڑا مسجود ہے، او دے بندے نے کوئی جڑے اللہ نے چنے نے، انہوں نے مصطفیٰ کیتا ہے، انہوں نے سلام بھیجنا۔ وہ سلام بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ جویں اسی عرف عام ہر روز سلام بھیجنے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ اصل وچ ساڈا تقیہ کلام ہو چکا نا السلام علیکم۔ اگر اسی سمجھ کے سلام کریے نا، سمجھ کے میں تانوں آکھاں السلام علیکم، میں تواڈے تے سلام بھیجیا، یہ جواب وچ تساں کہتا وا علیکم السلام۔ اگر اسی دوویں سمجھدار ہیں نا، سانوں پتہ ہے کہ سلام کنوں آندے نے۔ جدو میں تواڈے تے سلام بھیج لیا ہے، تساں میرے تے سلام بھیج لیا ہے، پھر ساڈی جنگ حرام ہو گئی۔ اسی لڑ نہیں سکتے آپس میں، یا تے سلام کرن تو پہلے سوچ لئیے پہ یہ بندہ سلام دے قابل ہے یا نہیں۔ جڑے ویلے اساں سلام بھیج لیا ہے اس تو بعد لڑائی کیسی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام، تو اس تو بعد بیٹھے بیٹھے بندے لڑ بھی پیندے ہیں۔ کیویں دی گل ہے؟ یہ مطلب ہے جنہیں بھیجیا سلام انہوں بھی سلام دی معنی نہیں آؤندے، تے جنہ وعلیکم السلام آکھیا ہے انہوں بھی سلام دے معنی نہیں آؤندے۔ ایک گل ہے، اسی سلام دے کے کئی باری پچھتان لگ پینے ہیں، السلام علیکم، بندے نے تو تے آکھیا سی السلام علیکم، تیرے تے سلامتی ہوئے، بندہ آندا میں تے السلام علیکم لئی سی، منوں کی پتہ سی اس انج دا نکل پینا۔ اگلے بندے نے میں بھی وعلیکم السلام آکھ چھڑیا سی، منوں کی پتہ سی اس انج دا نکل پینا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نکل پین دا جڑا لفظ ہے نا جی پنجابی دا، او دا مطلب ہے پہ اسی السلام علیکم جی تے آنے ہاں، اسی نہ او دے ماضی تو واقف ہونے، نہ او دے مستقبل تو واقف ہونے۔ جڑا وعلیکم السلام آندا ہے نہ او دے ماضی تو واقف ہوندا ہے، نہ او دے مستقبل تو واقف ہوندا ہے۔ تسی میرے ماضی تو کوئی نہیں واقف، میں پلوال پورے شہر صرف ایتھے ہونا، سال بعد آواں، 6 مہینے بعد آواں، تسی مینوں اینا ہی جان دے ہو۔ قرآن دے کول ہوندا ہے، اے خطیب ہے، شریف آدمی ہے، السلام علیکم تو تساں آکھنا ہے۔ Serious dictation was driving me crazy, so I switched to Whisperflow. Here's why I'll never go back. First off, it actually gets it right. Watch what تے جے میں ایتھوں جاندیاں کسی دی جُتی نمی پا کے ٹر جاں، مثال دے طور تے بندے آکھنا یار یہ کیتا اس کی یہ ویسی تینوں یار اگے ود کے سلام علیکم لیندے ساں، اے وعلیکم السلام آندا سی، سلام علیکم تے ساڈے نال جی ٹھیک سی، سلام علیکم ساڈے نال جی ٹھیک سی، لیکن سانوں پتہ نہیں سی کہ مولوی انج دا ہے۔ یہ دا مطلب ہے تسی میرے نہ ماضی تو واقف نہ تسی میرے حال تو واقف، تے صرف میں نہیں، میں بھی تواڈے ماضی تو واقف نہیں، نہ تواڈے میں مستقبل تو واقف۔ تساں ایتھوں اٹھ کے کتھے جانا ہے مینوں کوئی پتہ نہیں، کتھوں آئے ہو مینوں کوئی پتہ نہیں۔ اسی نہ ایک دوجے تے ماضی تو واقف ہاں، نہ ایک دے مستقبل تو واقف ہاں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، میرا قرآن تے ہاتھ ہے، میں یوم سجدہ تے تواڈے سامنے کھلوتا ہاں، جدے تے اللہ سلام آکھے نہ بھیجو، اللہ او دے ماضی تو بھی واقف ہوتا ہے، اللہ او دے حال تو بھی واقف ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے وہ ماضی وچ بھی سلام دے قابل ہے،
وہ حال وچ بھی سلام دے قابل ہے، وہ مستقبل وچ بھی سلام دے قابل ہے۔ اگر تسی آکھو تے ایدی تائید واسطے ایک آیت مجیدہ میں اور پڑھ دینا، وہ اگرچہ میرے موضوع نہیں سی آ رہی لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پڑھ دینی چاہیے دی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا جڑے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں دے متعلق تے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے متعلق یہ سورہ مبارکہ مریم چ خالق کائنات نے فرمایا، اے دیکھو جی حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُ، سلامتی ہو اوپر میرے، حضرت یحییٰ فرما رہے ہیں جس دن میں دنیا میں آیا، وُلِدتُ میں پیدا ہوا یعنی دنیا میں آیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن مروں گا اس دن بھی میں سلام کے قابل، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا جب دوبارہ اٹھوں گا تو پھر سلام کے قابل۔ یہ دی تشریح کمال کیتی ہے جی دیوبندی عالم دین نے قبلہ، وہ فرماندے نے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا جس دن میں دنیا میں آیا مجھ پہ سلام، جس دن میں دنیا سے اٹھا اس دن سلام، جب دوبارہ حشر میں اٹھوں گا پھر مجھ پہ سلام۔ اور حضرت یحییٰ دے متعلق بھی بالکل یہی لفظ ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ، اس پر اس دن بھی سلام جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن وہ دنیا سے اٹھا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا پھر وہ سلام کے قابل ہے۔ یہ دی تشریح دیوبندی عالم دین نے کیتی ہے تے سارے قبول کر لینا بالکل ٹھیک کیتی نے۔ وہ فرماندے نے اللہ جس بندے پر سلام کہے، اللہ جس بندے پر سلام کہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کبھی پکڑ میں نہیں آتا۔ اے انہاں تشریح کیتی ہے، یہ دی میں بہت تشریح کر دینا، کئی گلاں تشریح والیاں بھی تشریح طلب ہوندی ہیں، میں اور تشریح کر دینا۔ وہ فرماندے نے یہ ذرا تھوڑی جہا سمجھنا مشکل، ہندوستانی نے انہوں نے اپنے صاحب نے گل کی تھی، فرماندے جس پر اللہ سلام بھیجے یا بھجوائے، اللہ کہے کہ اس کے سلام کرو، فرماندے اس کی پکڑ میں نہیں ہوتی، وہ پکڑ میں نہیں آتا، یہ نہیں مطلب نہیں کہ پھڑیا نہیں جاتا، اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو جو فرمان نوجوان پکڑ ہوتی ہے جرم کی وجہ سے، پکڑ ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے، پکڑ ہوتی ہے کوتاہی کی وجہ سے، پکڑ ہوتی ہے غلطی کی وجہ سے۔ میرا موضوع مکمل ہو چلا جی، غلطی ہو تو اس پہ پکڑ ہوتی ہے، جس پر اللہ سلام بھیجے وہ غلطی نہیں کرتا تو پکڑ کیسی ہو؟ مولا بھی تو انہوں جزائے خیر دے، جو جس پر اللہ سلام بھجوائے وہ غلطی، پھر چند بندے بولے نے وہ غلطی نہیں کرتا، یہ مطلب ہے ہن میں کھلا اعلان کر لگا حضرات قرآن کے مطابق جو علیہ السلام مرد ہوتے ہیں وہ بھی غلطی نہیں کرتے، جو سلام اللہ علیہ عورت ہوتی ہے وہ بھی غلطی نہیں کرتے۔ بہت شکریہ، مہربانی کریں۔ جس مرد تے اللہ سلام بھیجے وہ مرد بھی غلطی نہیں کرتا، اور جس مستور تے اللہ سلام بھیجے وہ مستور بھی غلطی نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے کافی دوست الحمدللہ میرے آخری پوائنٹ نو سمجھ گیا نے میں کتھے ہونا چاہنا۔ اللہ فرماندہ ہے سلام ہے ان پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے، یہ مطلب ہے اللہ کے چنیدہ لوگوں پر سلام ہے۔ دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ حج دی 75 نمبر آیت پڑھنے لگا، اللہ فرماندہ ہے اللہ یستفی، میرا موضوع مصطفیٰ ہے، میرا موضوع استفاء ہے، میرا موضوع چناؤ ہے، میرا موضوع چناؤ ہے، چن لینا۔ اللہ فرماندہ اللہ یستفی، اللہ چنتا ہے، اللہ مصطفیٰ بناتا ہے، اللہ چناؤ کرتا ہے، کدھا من الملائکتی رسولن و من الناس، سورہ مبارکہ حج 75 نمبر کی بلا آیت مجید۔ اللہ فرماندہ ہے اپنے پیغام ہم بندوں تک پہنچانے کے لیے کبھی ملائکہ میں سے چن لیتے ہیں، کبھی انسانوں میں سے چن لیتے ہیں۔ ہم نے ملائکہ میں سے بھی چن رکھا ہے جو ہمارے پیغام پہنچاتا ہے، پھر ہم انسانوں میں سے بھی چنتے ہیں جو ہمارے پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے سارے ملائکہ تے پیغام نہیں پہنچاندے، خاص ایک ملک مقرب ہے جنہ دا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، انہوں نے قرآن چ روح الامین آکھا گیا ہے۔ وہ اللہ کا ایسا امر ہے جو امانت میں
مزہ آنے لگا. جو امانت میں خیانت نہیں کرتا, یعنی ملائکتی رسولن و من الناس, ملائکہ سے بھی اللہ چنتا ہے اور انسانوں سے بھی اللہ چنتا ہے. یہ مطلب قرآن جو طے ہو گیا, اللہ ملائکہ میں سے جسے چنے وہ بھی امین ہوتا ہے. کیا بات ہے, اللہ جسے ملائکہ میں سے چنے وہ بھی امین ہوتا ہے اور جسے انسانوں میں سے چنے وہ بھی امین ہوگا. بھئی کمال ہے, قرآن فہمی دا ذوق رکھنے والا مجمع مل گیا ہے. یہ مطلب ہے جس کو اللہ چن کے پیغام پہنچائے وہ فرشتہ ہو تو بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا, فرشتہ ہو تو بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا, اور انسان ہو تو بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اللہ کے چنے ہوئے پر سلام ہے جنہوں اللہ امین بنا کے ملائکہ جو چنے ہیں. وہ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کوئی ہو رہے تسی دس دے ہو ہیں جی. شکر ہے کہ میرے پڑھن تو پہلا بلوال دے پورے مجمع نو پتہ ہے جنہوں اللہ چنے اور رضی اللہ نہیں ہو. شکریہ, مہربانی. جنہوں اللہ مصطفیٰ بنائے, جنہوں اللہ ملائکہ جو چنے وہ بھی علیہ السلام, تے جنہوں انسانہ جو چنے تو آڈی خیر ہوئے جی وہ بھی علیہ السلام. میرا خیال ایک آیت اور وہ بس ذہن چاہ گئی ہے, پتہ نہیں تو آڈی محبت دی وجہ تو جیڑی میں نہیں سا پڑھنا چاہتا, نشانی نہیں لگی وہ بھی یاد آگئی. میرا خیال ہے یہ بھی پڑھ دینے. یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت ہے. اگر امین مل گیا تو انہوں کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتا, اللہ اسے چنتا, اللہ اسے چنتا ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ مطلب جبریل امین نو اللہ چنے ہے, وہ دیتے بھی سلام ہے, تے نبیاں نو بھی اللہ چنے ہے, تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی علیہ السلام ہے, ہر نبی علیہ السلام ہے. جدو میرے نبی دا نام آئے گا نا سلام بھی آئے گی, لیکن لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, آلہ. آج جننے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم آن دینا. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app. Project صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, آلہ. آج جننے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم آن دینا, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, کئی آندھنے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, کئی آندھنے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ جنہیں میں تالا پایا اس بچو آل ہی کڑی ہے نا, صلی اللہ تعالیٰ. ایک مولوی صاحب پہنے انہیں پگڑی دے بچو پھول ٹونگ لیا, تو انہیں کی فرمایا صلو علی الحبیب, بچو نہ آل ہی کڑی. بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی میں نہیں کہتے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا وقت نہیں لگتا. اے جننے بندے صلی اللہ علیہ وسلم آندے نا او محمد مصطفیٰ تو علاوہ کسے نو چڑیا منن واسطے تیار نے. شکریہ, مہربانی کے بنا. ایک چنے نبی تو علاوہ بھی ہے نے جڑے نبی نہیں, نہیں جڑے نبی نہیں. میں تو دس دوں, یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے جو سلام, جس پر درود بھیجو اس پر سلام بھیجو, اور سلام بھیجنے کے بعد تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا. ہاں, ایدہ مطلب ہے وہ بندے جو اللہ چنتا ہے ان پر سلام بھیج کر فارغ نہیں ہو جانا, ان کو تسلیم کرنا ہے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. اگر چنے ہوئے محمد پہ رک جاتے درود بھی محمد پہ رک جاتا. اگر اللہ دے چنے حضور تے رک جاندے درود بھی صرف رسول تے ہوندہ. انہاں بندے صلی اللہ علیہ وسلم آکھے, انہاں بندے صلو علی الحبیب آکھے, انہاں بندے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آکھے. آل دی تکلیف ہے بس, آل دی تکلیف ہے بس. جس بندے نے
آل دی اینی تکلیف ہے نا اور مہربانی کر کے جویں اس تقریر چو آل کڈیے تحریر چو آل کڈیے جے بندہ اپنے پیو دا نا تے نماز چو آل نو کڈے یارا کو گانے کرنے والی نہیں نکل سکتا نماز چو آل نہیں نکلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم تو محمد دی آل تو تانگ سائے اللہ آل ابراہیم نے بھی چھوڑ لو جی میں اللہ دے چنے پڑھ لگا یہ طے ہو گیا کہ جنہوں اللہ چنے وہ امانت خیانت نہیں کرتا جدو روزے نازل ہوئے نا وہ دو پابندیاں زیادہ سن ہون تھوڑیاں کیپسول دی دوائی کیپسول چی رکھ کے کھانی چاہیے دی ان میں کھول نہیں سکتا زیادہ تے بچے بعد ہی سمجھ لیں گے جدوں وڈے ہون گے تے جڑے اے بچہ ہی سمجھ جائے گا اے بعد ہی سمجھے گا تو سام بچہ سمجھ جانا یہ جویں دنے کھان پین دی پابندی ہوتی ہے نا جدو روزے نازل ہوئے نا ادو رات نو بھی کچھ پابندیاں سن جڑیاں اج کل نہیں میرا خیال گل پہنچ گئی وہ اج کل نہیں اس زمانے وچ رات نو کچھ پابندیاں ہوندیاں سن تے انہاں دے متعلق قرآن دی آیت اللہ فرماتا ہے میں صرف آیت پڑھاں گا کھولاں گا نہیں گل پہنچ گئی تو پہنچ گئی نہیں تو پھر چلو پھر سے اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اے لوگو مرد عورتوں کا لباس ہوتے ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہوتی ہیں میرا خیال ہے ترجمے تو بات سمجھ آ جائے گی باقی بالغ سمجھن گے تے بچے بات اچھی اللہ فرماتا ہے علم اللہ انکم اللہ کے علم میں بات آ گئی یہ بات اللہ کے علم میں آ گئی علم اللہ جان لیا اللہ نے انکم تم کو کیا کنتم تختانون انفسکم تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی لوگوں ہم نے جان لیا اللہ کو علم ہو گیا کہ تم اپنے نفسوں سے یعنی اپنی جانوں سے اپنے آپ سے تم نے تختانون لفظ خیانت کی تم نے اپنے نفوس سے اپنے آپ سے اپنی جانوں سے تم نے خیانت کی پھر اللہ فرماتا ہے فتاب علیکم اللہ تم پر پھر بھی مہربان ہو گیا وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دی تمہیں معاف کر دیا میں پنجابی دا لفظ آکھن لگا جی اللہ کرے پہنچ جائے اللہ فرمایا میں صاحب لا لیا ہے تسی انہیں جوگے نہیں سبحان چہرے اوستے میں چمک ویکھ رہا ہوں جنوں وچوں سمجھ آ گئی کہ پابندی کی سی جدوں روزے نازل ہوئے نے ادھر صرف کھان پین دی پابندی نہیں سی اور بھی پابندیاں ایسا میرا خیال ہے کچھ میں اتھے پڑھ دینا تو کچھ ہوم ورک دے دینا یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ دا نمبر 187 ہے آرام نال بے کے پڑھ پکی پابندی سی ویسے پتہ لگ گیا تو مہربان اچھا اللہ فرمایا کہ فتاب علیکم پہلے تو اللہ مہربان ہو گیا اللہ جاندہ تو انہوں جنہیں تسی جوگے ہو تسی وہ پابندی برقرار نہیں رکھ سکتے افا عنکم اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دی اللہ کا کوئی گل پھر خالق نے فرمایا معاف کرنے کے بعد ہم نے پابندی ہی واپس لے لی اور ہم نے تمہیں رات کو آزادی دے دی کہ تسی اس پابندی جوگے نہیں تسا کیتا کی اللہ فرماتا میں تے پابندی لائی سی اے وہ لفظ تختانون انفسکم تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی خیانت کر کے چھوڑنے والے اور ہیں سبحان اللہ جسے اللہ چنتا ہے وہ امانت میں خیانت یہ دا مطلب ہے بندیاں تے روزہ چ پابندی لگی بندے نہ رہ سکے پلوال دے بندے تو نہیں سڑنا بندے تو مکہ مدینے تے تو انہوں کی فکر لگ گئی جدو نہ رہ سکے انہوں نے پابندی اٹھوا دیتی اور ساڑھے واسطے بھی سہولت ہو گئی ورنہ سخت پابندیاں سان انہوں دی مہربانی لیکن انہوں نے اپنے نفسوں سے کنے بندے بولے نے خیانت کی اسی منکر نہیں اے منکر ہونے والی گل تو سب تک کہنا ساڑھے مگر لائیے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جنہوں نے اپنے نفسوں سے خیانت کی اللہ نے معاف کر دیا
پابندی واپس لے لی. ایک مرتبہ تو خیانت کی, ایک مرتبہ تو خیانت کی. کس سے؟ کسی سے نہیں, اپنے نفسوں سے. رکھ قرآن تے ہاتھ تے میرے آنگو تے دس, کیا جو اپنے نفسوں سے خیانت کر چکے ہیں اس کے برابر ہو جائیں گے جسے محمد کہے انفسنا وانفسکم. صدقہ جاواں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاؤ. طاہر القادری بہادر مولوی ہے, ہو سکیا علی صرف صحابی رسول نہیں, نفس رسول کو علی کا. جسے اللہ چنتا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا, اور وہ غلطی بس اینی اج دی مجلس ہے جنہوں اللہ چنے وہ غلطی نہیں کرتا. آج میں لائٹ جا لفظ استعمال کر رہے ہیں یوم سجدہ تے ہر جگہ. لائٹ, لائٹ جی چاہ لائٹ ہوں ہے وہ پتی بھی تھوڑی ہوں ہے, وہ چینی بھی تھوڑی ہوں. لائٹ جی میں ہلکا پھلکا لفظ استعمال کرنے لگا مذہبی موسم دے مطابق. یار سردی پوری طرح نہیں آئی لیکن چلو سویٹر سوٹر کو کوٹ شوٹ مارے چنگے نکل آئے نے, یہ تو مطلب شروع ہوتی ہے پئی. تو پھر بندے ہونا تھوڑا جہا ہیٹر وغیرہ بھی نہیں چلے اجے, لیکن پانی گرم لوگاں تقریباً نا جی ایڈے نان شان واسطے پانی گرم آن لگ پیا. یہ مطلب موسم نال تبدیل بندہ ہو جاتا ہے. کدی ٹھنڈا پانی پیندا ہے, کدی ٹھنڈا پانی نہیں پیندا, کدی گرم پیندا ہے, کدی گرم نہیں پیندا. وہ مذہبی موسم ایسا ہے پاکستان دا اس ویلے کہ میں دو لفظاں دا انتخاب کیتا ہے اپنی گل پہنچان واسطے. کہ بلا سخت لفظ میں استعمال تا نہیں کرتا کہ مذہبی موسم ایسا ہے. موسمی لفظ میں استعمال کرنے لگا. ویسے میں حق نو چھپا تو نہیں سکتا, لیکن میں دو لفظ استعمال کیتے ہیں. قرآن چو میں پڑھن لگا ہوں لوگ جنہوں نے اللہ چنے ہیں. میں جلدی جلدی تواڈے سامنے پیش کر دینا. برا لانت نہیں, میں لائٹ لفظ استعمال کرنے لگا. لائٹ تے داد تھوڑی ہوندی ہے لیکن میں لائٹ لفظ استعمال کر. سخت لفظ پڑھیے تو داد زیادہ ہوندی, لائٹ پڑھیے تو تھوڑی داد گھٹ ہوندی ہے. لیکن میں سمجھنا کہ لائٹ یا لفظ استعمال میں کروں. میں تمہیں گل دساں, دیکھو نا لائٹ لفظ یہ ہوندے نے کہ ٹیچر بچے نو آندا ہے تو سکول نہ آیا تو میں تینوں خارج کر, میں سکول چو کٹ. دوسرا ایک لفظ ہے میں کھانے لا چھڑنی ہے جو سکول نہ آئے. ایک لفظ لائٹ ہے, ایک لفظ سخت ہے. لیکن کھال لا جان نالوں خارج کرنے والی گل ہے لائٹ پر ہے بچوں بہت سخت. میرا خیال ہے گل دی سمجھ آ گئی بھائی کھال لانی کنے میں کیوں چھری لے کے کدوں شروع ہونے لگا. لفظ ہی سخت ہے نا, لیکن جدوں آتا میں خارج کر دیں گا سکولوں کر دیں گا گل وڈی ہے لیکن ذرا ہے لائٹ. کئی باری لائٹ گلاں بچوں بڑیاں سخت ہوندی ہیں. میں خیر ہوں لائٹ گلاں بچوں بڑیاں سخت ہوندی ہیں. میں لائٹ لفظ استعمال کر لگا. قرآن میرے سامنے ہے. جس بندے نے اللہ دے چنے نال اختلاف کیتا ہے نا وہ دا نقصان ہو گیا. بہت شکریہ. لو جی بلوال میں نا مبالغہ نہیں کر رہا, میں قرآن دے سامنے کھلو کے بلا وجہ تھوڑی تعریف بھی نہیں کر رہا. میں جتھے لفظ پڑھیا نا ایڈا یا رسول اللہ مہربانی کرو تساں یا علی تساں وصول بھی اچھا کیتا قبول بھی اچھا کیتا. جتھے جتھے میں دو لفظ آکھے نے ایک تھا تو بالکل بندے چپ کر گئے. میں کہ یارا تساں وصول بڑا چنگا کیتا ہے کہ جنہیں جنہیں اللہ دے چنیدہ اللہ دے چنے مرد یا اللہ دی چنیدہ بی نال اختلاف کیتا ہے صدقے جاواں او دا نقصان نقصان ہو گیا. کی نقصان ہویا ہے میرا حال ایک میں دس دیں صرف اگو تو اندازہ لا لینا. حضرت جبریل نو کنے چنے جی جلدی بولو جی. اللہ چنے اے قرآن. اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب کل من کانا عدوًا للجبریل, میرے حبیب ذرا اس بندے سے بات کر جو جبریل کا دشمن. جبریل دی بھی دشمنی ہے بندیاں چ. نہ جبریل کسی دے متھے لگا ہے, نہ جبرائیل نو کسے ویکھیا ہے, صرف اللہ چنے ہیں. اللہ فرماندہ جبریل کے دشمن سے کہہ دے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ,
اور جبریل سے کیوں دشمنی کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کی اجازت سے قرآن لے کے آتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کو تو اللہ نے چنا ہوا ہے، وہ محمد کے قلب پر قرآن کو نازل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا میں سمجھتا سا کہ امام مہدی نو ویکھیا بھی کسے نہیں، تو نے جی دشمنی ایڈی کیوں ہے؟ مینوں جبریل تو صاحب لگا ہے، جنوں اللہ چنیا ہوئے نا وہ غیب بھی ہوئے تے دشمنی پہ جائے، جنوں اللہ چنیا ہوئے وہ نظر آوے یا نہ آوے دشمنیوں دے پہ جاندی۔ یہ جبریل نے لوگاں اختلاف کیتا ہے اور میں دا نقصان دسن لگا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب من کان عدوًا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبرائیل و میکال، جو بندہ دشمنی کرتا ہے اللہ سے، اختلاف کرتا ہے ملائکہ سے، مخالف ہو جاتا ہے رسولوں کا اور میکائیل کا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ، اللہ اعلان کر رہا ہے وہ کافر بھی ہے، میں اس کا دشمن بھی ہوں۔ لو جی میرا خیال ہے اے ہن لائٹ رہی نہیں گل، لفظ لائٹ نے بچوں لائٹ رہی نہیں، جڑا اللہ دے چنے دی مخالفت کرے اللہ دا۔ تواڈی کیا بات ہے؟ میں تے ترتیب نال پہ پڑھ، تواڈی کیا بات ہے؟ میں تے ترتیب نال پہ پڑھنا کہ سب تو پہلے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تے آخر تے آئے نا، نبیان دے آخر، سب تو پہلے اللہ فرماتا ان اللہ استفا، چن لیا اللہ نے، مصطفیٰ کر دیا اللہ نے، استفا کر لیا اللہ نے، کس کا؟ آدم کا۔ موضوع میرا کی ہے جڑا اللہ دے چنے دی مخالفت کرتا ہے او دا ہے جی او دا نقصان ہو جاندہ ہے۔ اچھا سارے ملائکہ تے سارے جن حضرت آدم دے سامنے اللہ دے حکم نال سجدہ کر گئے، ذرا تسی اپنی مبارک زبان نال بڑا بولو کھاں پئی کسے بچوں اختلاف بھی کیتا سی کہ نہیں؟ آ گیا یاد؟ کون سی؟ ابلیس؟ ابلیس ٹھیک ہو گیا۔ میرا خیال مجلس میں نہیں پڑھی، آج مجلس تساں پڑھی، یہ دا سارا سواب تانوں ہونا ہے۔ یہ دا مطلب جڑا اللہ دے چنے نال اختلاف کرے نا وہ ابلیس ہوندا۔ سبحان کیا بات بھائی، اختلاف کیتا ہے اس اللہ ابلیس تو ہاں کے یار تساں دسیا مینوں شاہ جی انہیں دسیا شرائی صاحب اے مجمع دسیا بھی وہ ابلیس ہوں، وہ چلو اے تساں دس دیتا ہے اگو ممی کوئی دسنا جی، میں دسنا پہ نقصان انہوں کی ہوئے۔ میں آکھیا نا جڑا اللہ دے چنے نہ اختلاف کرے انہوں پہلے تو وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، ان نقصان دساں کی ہویا؟ اے جدے پوچھے چون 15 روپیے نکل جان نقصان تے آئی ہے، چل 10-15 روپیے نکل جان نقصان ہے، تے 15-20 ہزار نکل جائے بہت نقصان ہے، تے 15-20 لاکھ نکل جائے، تے 15-20 کروڑ نکل جائے، تے 15-20 ارب نکل جائے، نقصان ہے۔ ادھر نقصان چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے۔ جڑا اللہ دے چنے نال اختلاف کرے او دا نقصان معمولی نہیں ہوتا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہی عبادتاں ضائع ہو جاندی۔ آباد رہو جی، کیا شیطان عبادت کوئی نہیں کیتی؟ کیا شیطان سجدہ نہیں کیتے؟ اے پلوال دے علاقے سرگو دے کی تو ہاں سنے ہیں پیس میٹر تے سجدہ کیتے؟ گاز لو جی لال خان صاحب چپے چپا چھوٹا بھی ہوندہ تے بڑا بھی ہوندہ۔ بھئی ایک بچہ چپا رکھے گا تے چپا انہوں نے 4 انگلیاں، ادھر چاہتا چھوٹا جگہ کہرے گا تے بڑا بندہ اتھے تے پلوان رکھے گا تے اتھے، ہے نا؟ یہ نہیں ان پتا پی اس زمانے جدوں سجدے کیتے نے ادھو چپے سے کنا تھاں ہوندہ سی، لیکن اے مولیاں دسے ہے چپے تو مراد میں کہ ایتھے بھی ایتھے بھی ایتھے بھی ایتھے بھی ایتھے بھی ایتھے بھی تو گن نہیں سکتا پی انہیں کتھے کتھے کنے سجدے کیتے نے۔ ویکھ لے جدوں اللہ دے چنے دی مخالفت کریے نا انہیں سجدے ضائع ہو جاندے نے، تو کنے کو کر بیٹھا ہے؟ شکریہ مہربانی آباد رہو۔ اور پھر کمال ہے کہ لعنت اللہ ہے، اللہ فرمایا تیرے تے لعنت فاخرج منہا فإنک لعنت، تیرے تے لعنت ہے۔ نقصان ویکھ لو
ابلیس بھی ہوئی ہے، شیطان بھی ہوئی ہے، لانتی بھی ہوئی ہے، تے پچھلی عبادت وہ یارہ بڑی جی عبادت کی تھی. میں قصص الانبیاء پڑھیا کہ بنا ایک بیٹھا ہوں سی ممبر تے فرشتے اگے بیٹھے ہوں سن ایدی تقریر سننے واسطے. حالانکہ فرشتہ نہیں سی، یہ جن سی. یارہ جن ہو کے ممبر تے بیٹھا ہوں سی تے ملائکہ اگے بہ کے بیچارے ایدی گفتگو سنتے سن. میں اپنے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی منڈی بہاؤالدین، یقیناً پرانے بندے بیٹھے رہے، میرے استاد مکرم نو جان دیں، انہوں نے میں پوچھا کہ بلا یہ جن ہو کے ممبر تے بیٹھ جاندے سن تے فرشتے اگے تھلے بیٹھے ہوندے سن، ایدی ایڈی عزت کیوں بڑی ہے؟ ہائے ہائے. انہوں نے جملہ فرمایا، فرماتے نے دراصل بیٹا بات یہ ہے کہ عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں. سبحان اللہ. عبادت پردہ ہی ایسا ہے جڑا بہت ہی عبادت کرتا ہے نا، جنی عبادت کرتا ہے بندے اعتبار کرتا ہے، جنی عبادت کرتا ہے بندے اعتبار کرتا ہے. انہیں آکھیا کسے ویلے سجدہ چھڑدا ہی نہیں سی، کسے ویلے عبادت چھڑدا ہی نہیں سی. اندازہ لاؤ جڑا فرشتیاں دا مولوی بن کے بیٹھا سی نا، کوئی اللہ دے چنے نال اختلاف کریے فرشتیاں دا مولوی پھڑیا جاندہ بندے دے مولوی دا کی بنے. اسی تے اگے بیچارے مسکین آدمی ہیں. یہ مطلب ہے حضرت آدم نو اللہ اچھا قصور دا یہ ہی نکلیا، ویسے اس تو علاوہ تو کوئی نہیں. یہ میں جو تشریح کراں ادو میں آنا کہ لانتی ہون دے بڑے بڑیاں علامات نے لانتی ہون دیاں. اسی بڑے بڑے بندے لانتیاں نے. مثلا لوکی میں مار دے ویکھن ایک بندے نے منڈے نو مار دے سن، میں نوجوان میں ہاں کی ہویا انہاں آکھا ہے لانتی لوکاں دیاں تیاں پہنا لوگ غلط نظر نال ویندہ ہے، جڑیاں کالج جاندیاں نے سکول جاندیاں نے بچیاں، اے لانتی لوکاں دیاں تیاں پہننا لوگ غلط نظر نال ویندہ ہے. اچھا یہ بھی ساڑھے ہاں گل ہے کہ کسے دی تی پہننو غلط نظر نال ویکھے وہ لانتی ہوندہ ہے. تے جدو شیطان لانتی ہویا ہے ادو تی پہنی کوئی نہیں سی. یارو تو عورت ہی کوئی نہیں سی، دیکھنا اس کے دلوں سی عورت ہی کوئی نہیں. حضرت حوا بھی اجے مار سے وجود اچھ نہیں آئے جدو اے لانتی ہوئے. حضرت حوا دا جے وجود کوئی نہیں جدو اے لانتی ہوئے. جے ڈکیتی لانتی کر دینے انہیں ڈکیتی بھی کوئی نہیں کیتی. جے کو بندہ سمجھ دو بے گناہ نو قتل کر گیا لانتی، ایسے قتل بھی کوئی نہیں کیتا. لوگ آندھنے ہو لانتی ساڑھیا کمیٹیاں کھا گیا. ایدہ جرم دسو شیطان دا لانت دا کی جرم ہے کہ بلا ایدہ ایک کی جرم ہے جس کو اللہ نے چنا تھا اسے اختلاف کر گیا. اگو اگلا پڑھن لگا ان اللہ آج آیت مکی نہیں، ایک کوئی آیت ہے ساری مجلس. ان اللہ اصطفیٰ آدم کو اللہ نے چن لی، صفی اللہ علیہ السلام، و نوحن اللہ نے نوح کو چن لی. اس تو بعد مصطفیٰ کون ہے؟ نوح تو بعد آدم علیہ السلام تو بعد مصطفیٰ کون ہے؟ بولو یار حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کسے اختلاف کیتا یا نہیں؟ تو انہوں کو یاد ہونے کہ تو چیز دسو اگے تو ہاں بڑی چھتی دسے پہ شیطان نے اختلاف کیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے لوگوں اختلاف کیتا، بڑے ڈب کے مرے نے. ویسے تو انہوں کو ایک دو یاد ہے کہ نہیں؟ آ گئے تو انہوں آ گئے. کون کون؟ حضرت نوح دا بیٹا وہ بھی اختلاف کر گیا، تو حضرت نوح دی بیوی بھی اختلاف کر گئی. اے بیوی کو رشتہ داری ہوندی ہے نا بندے دی. اے بیوی بندے دی رشتہ داری ہوندی. مہربانی جناب بے شک شادی شدہ صلوات پڑھو نا ذرا. اللہم صلی اللہ علیہ. اے پھر بیوی جڑی بڑا بڑا رشتہ ہوندہ بیوی دا. بیوی دا اللہ فرماندہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. یہ دا مطلب ہے جڑی پردہ رکھ دی ہے تسی دا پردہ رکھنے ہیں بڑا بڑا رشتہ ہے. عورت دا بڑا بڑا رشتہ ہے. عورت مستور دا بیوی دا ایڈا بڑا رشتہ ہے. کئی باری تے ماں پیو دا بڑا بڑا رشتہ ہوندہ ہے نا. تے ماں پیو بچے دے اپنی نو آندے نے پتر تو ہی سمجھا ساڑھے تے آکھے نہیں. رشتہ چھوٹا تو نہیں نا بھائی، ایڈا بڑا رشتہ ہے کہ جڑے بڑے معزز رشتے نا دووے ماں تے باپ، دادا تے دادی، نانا تے نانی، وہ سارے انہوں آندے نے اپنی نو کہ پتر انہوں تو ہی سمجھا ساڑھی تے گل نہیں سنتا. یہ مطلب بڑا بڑا رشتہ ہے، بڑا بڑا رشتہ ہے. وہ حضرت نوح دی بیوی بڑا بڑا رشتہ ہے.
اگوں بیوی اگر تھوڑی جی ایسی نکلے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس خاندان دی اتھے آ گئی. جڑا بچوں پتر ہو پوے وہ تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے نا. حضرت نوح دی صرف بیوی اختلاف نہیں کیتا, بیٹے نے بھی اختلاف کیتا. اے قرآن ہے, حضرت نوح نے بیوی دی سفارش نہیں کیتی. بہت شکریہ. کدی سفارش کیتی؟ بیٹے دی سفارش کیتی. انہاں آکھا ہے میرا بیٹا ہے تو میرا اہل ہے. یا نوح انہ لیس من اہلک, اللہ فرماتا نوح یہ تیرا بیٹا ہے, اہل نہیں ہے, اہل نہیں ہے. میں نقصان دسن لگا کی ہون لگا. حضرت نوح نے فرمایا جویں دا بھی ہے جی میرا تو پھر بیٹا ہے نا, ہن ڈبدا پیا تو میرا پتر ہے, تے کوئی مہربانی ہو سکتی ہے. اللہ پاک نے ذرا گل سخت کیتی ہے, میں تو مجبور ہاں, ترجمے تو بھی قبلہ مجبور ہاں. تسی الحمدللہ شرفاء تشریف فرماؤ. یقین کرو میں کدی بھی نہ گل کردا, لیکن میں کراں کی مجبور ہاں. حق چھپانا بھی تے بے غیرتی ہے نا. جیڑا بندہ حق تے پردہ پا جائے وہ کدوں غیرت مند ہوتا ہے جی. لیکن میں صاحب نال ہی کو غلط کرنی ہے نا, لائٹ کر کے کرنے لگا. اللہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. نو وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا. ایک ہی آل چھڑے میں اینو چھڑ دیا, اینو وہ اس منڈے نو چھڑ دیا. اے میرے کے کدا سوال کر دیتے. سوال ہو کر جڑا منن دے قابل ہو. قبلہ 10 دن ٹریکٹر توتا ہوئے نا کسے چودھری دا 10 دن تے اوہی بندہ آندہ ہے کوئی چودھری نال کام پہ آتا میں نو دسی میں خدمتاں کیتی ہیں نے. کی سمجھے ہو 10 دن کسے دی کار توتی ہوئے نا, وہ بھی لوگاں نو آندہ ہے میں چودھری دی کار تو نا تے کوئی کام پہ آتا میں نو دسی میں خدمتاں کیتی ہیں نے. جس 950 سال او دے واسطے پتھر کھا دے سننا انہوں ایک کوئی کام آکھیا سو تے اس کوئی نہیں منے. 950 سال حضرت نوح نے پتھر کھا دے نے اللہ دی توحید منوان دے تے کام کی آکھیا نے زندگی ساری چی پیا میرا منڈا چھڑ دے. تے اللہ کی آکھیا نوح سوال ہو کریا کر جدا تینوں پتا ہوگا. خدا دی قسم حضرت نوح اللہ فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جڑا ایو جہاں دے پیچھے آوے نا جاہل ہو جاتا. خدا دی قسم حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ جڑی عرض کیتی ہے قبلہ وہ بھی قرآن دے وچ آج موجود ہے. فرماندے نے کالا تو انہوں نے کہا ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم. میں تیری پناہ مانگتا ہوں آج کے بعد کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں. کیوں میں تیرے آگے ایسا سوال کرنا. پھر فرماتے ہیں وَإِلَّا سوائے اس کے نہیں کہ تغفر لی, اگر تو مجھے بخشے گا نہیں, اگر تجھ مغفرت نہ کرے گا, تو مجھے معاف نہ کرے گا, وَتَرْحَمْنِي اور تو رحم نہ کرے گا, اکم من الخاسرین تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کہ میں نقصان اٹھان والے بچ شامل نہیں ہونا چاہتا. اینو مار دے جہنم میں چھوڑ دے, ایدی ماں نو لے جا جہنم میں چھوڑ دے, میں نہیں آندا. حضرات قصور دسو حضرت آدم دے بیٹے دا, قصور دسو حضرت آدم دی بیوی دا. اس تو علاوہ کوئی قصور نکلے تے تساں میں نو فون کرنے, جیب وچ پیسے نہ ہون تے واٹس ایپ تے کرنے. منو مولوی دا نام دسنے جڑا اس تو علاوہ کوئی نہ دوہاں ماں پتران دا قصور دسے سوائے اس کے کہ وہ چنا ہوا تھا یہ اختلاف کر گئے تھے. اجے دلائل مکمل پہ کرنا, شکریہ کہ بنا. وہ چنا ہوا تھا اور وہ دونوں اختلاف کر گئے. کی لگتے سن دو بے چنے دے, بی بی کی لگتی سی بی بی تے مرد کی لگتا سی بیٹا. بی بی رشتہ داری ہوندی ہے بلوال دے علاقے چ, بیٹا بیٹا نہ کوئی رشتہ نہیں ہوندہ رشتہ ہے. حضرات پھر اعلان سنیے, اللہ کے چنے ہوئے سے
جو اختلاف کر جائے وہ نبی کا رشتہ دار بھی ہو تو اللہ لحاظ نہیں کرے۔ مہربانی کرو، شکریہ۔ اگے آیت چل رہی ہے جی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چن لیا، ونوحن، اور ہم نے نوح کو چنے۔ اگے کلا نبی نہیں رہ گیا، آدم بھی سنگل سن، حضرت نوح بھی سنگل سن۔ اگے اللہ فرماتا ہے وآل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چن لی، ہم نے آل ابراہیم کو چن لی۔ یار قرآن ہے، وآل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا۔ بندے روز نماز پڑھتے نے کما سن لیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دسا اللہ کے چنے ہوں کی کیا شان ہے، ان کا نماز میں ذکر نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ بولو یار ابراہیم دی آل دا ذکر نماز سے ہے یا نہیں؟ یار اہل سنت سارے پڑھ دے، کما سن لیتا وعلی آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا۔ یہ مطلب ہے آل ابراہیم تے بندے علیہ السلام نے، میرا موضوع یاد رکھو، علیہ السلام نے انہاں نال اختلاف کدے نال؟ آل ابراہیم نال، آل ابراہیم نال اختلاف۔ اے امام بار گئے میں نو مسیح تے لے چلو، ایتھے نہیں اعتبار ہوتا، اتھے میں نو اوتھے لے چلو، میں محراب دے وچ قرآن چک کے آنا۔ پیغمبر دے نکاح دے خطبے وچ حضرت علی دے والد نے آکھیا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، اور جو اللہ کے چنے ہوئے سے اختلاف کرے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب فرمایا ہم آل ابراہیم ہیں، اور ابو طالب نہ تے اختلاف کریے تے بندہ جنم میں ٹر جاتا، تو کافر آل تے کہنی جنت جائے۔ علی ناصر تیری تقریر کا ہر قول بجا ہے، یہ شرف باری باری بسم اللہ جزاک شکریہ اللہ یا بے اللہ پاک صحت کاملہ تھا، میری نام میری شان نہ پڑے۔ تیری تقریر کا ہر قول بجا ہے، یہ شرف تجھے سیدہ زہرا نے دیا ہے۔ ملتی ہے محنت سے مشقت سے یہ باتیں، جو کچھ بھی ہے تجھے عباس کے بابا سے ملا ہے۔ مولا جی تو جزائے خیر دے۔ آیت چل رہی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے حضرت آدم کو چن لیا، ونوحن حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا۔ سرکار محمد مصطفیٰ سرکار آل ابراہیم نے، یار نبی پاک آل ابراہیم نے، نبی پاک آل ابراہیم نے، حسنین شریفین آل محمد نے، یار نبی پاک خود آل ابراہیم نے، اگوں سرکار علی علیہ السلام تو انہوں دی اولاد ساری آل محمد نے۔ اے آل محمد تے چناؤ وچے کسے بندے نو کیویں شک ہو سکتا ہے؟ تسی اے دسو پی آل ابراہیم دنیا تے پہلے آئے نے یا آل محمد پہلے آئے؟ آل ابراہیم پہلے آئے تے حد ہو گئی دنیا تے آل ابراہیم پہلے آئے نے، تے جدو درود شروع ہویا تو آل محمد پہلے آئے۔ کمال ہے یار، اللہم صلی اللہ محمد
وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزو آخر تے اللہ نے فرمایا آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا، پھر آخر تے فرمایا وآل عمران، آل عمران علی العالمین، ہم نے تمام عالمین پر آل عمران کو چن لیا۔ کس کو چنا؟ آل عمران کو چن لیا۔ آل عمران تو مراد اکثریت علماء اہل سنت نے جڑی لئیے، میں اوتی تفسیر پڑھ رہے وہ فرماتے ہیں یہ دے بچ ذکر ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ دا، تے یہ جڑا آل عمران ہے نا، اے آل عمران تو مراد حضرت مریم دے والد گرامی دا نام ہی عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد گرامی دا نام ہی عمران ہے، حضرت علی دے والد گرامی دا نام ہی عمران ہے، حضرت مریم دے والد دا نام ہی عمران۔ وہ پھر بندے آندے نے پہ جڑا یہ آل عمران سورت پڑھ دینا شیعہ جوم جوم کے تے آل عمران بڑے فخر نڑاندے نے، یہ تو مراد ابو طالب نہیں، حضرت علی دے والد نہیں، یہ تو مراد موسیٰ دے والد بھی نہیں، یہ تو مراد حضرت مریم دے والد گرامی نے۔ یار کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا اسی کو حضرت مریم دے منکر ہاں۔ مجھے ایک گل پکی ہے، جے آل عمران تو مراد حضرت مریم نے تے حضرت مریم دے والد نے، تے یہ مطلب ہے پھر عمران دی جڑی آل ہے، ابراہیم دی آل تے کافی بندے گرنے پہن گے، حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، ہے نا؟ جڑی آل عمران اگر مریم دے والد گرامی دا ذکر قرآن چھے چلو انج کر لو، یہ مطلب ہے یہ تے او آل عمران دی جڑی انگلیاں تے گنی جا سکتی بھئی حضرت دیکھو جی اے قرآن دی آیت ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، جب عمران کی بیوی نے کہا، حضرت مریم دی والدہ نے، عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ حضرت عمران کی بیوی نے، مریم کی ماں نے کہا اللہ میں منت مانگتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں کہ تو مجھے اولاد دے تو میں تیرے گھر کا متولی بنا دوں گی۔ تو حضرت عمران کی بیوی نے دعا کی، یہ مطلب ہے حضرت مریم دی والدہ ماجدہ، شکریہ، والدہ نے دعا کی تھی، آج تسواد آن لگے انشاءاللہ۔ یہ مطلب ہے جے قرآن دی آیت چنیاں بچ آل عمران ہے تو عمران حضرت مریم دے والد گرامی نے، یہ مطلب ہے پھر یہ دی آل وچ، عمران دی آل وچ پہلی بی بی مریم ہے تو پھر حضرت عیسیٰ نے، انہاں کو شادی نہیں کی تھی، آل مک گئی۔ سارو اٹھاؤ بھائی، سارو اٹھاؤ نا۔ حضرت عمران دی بیوی نے آکھیا میں منت مننی ہاں، اولاد دے گی تے تیرے گھر دا متولی بنا دیں۔ انہاں دی ایک بیٹی اللہ پاک نے عطا کی تھی، حالانکہ انہاں کا متولی بنانا سی اللہ دے گھر دا، وہ کیوں فرمایا نے، فرماتے نے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انسا، اللہ میں نے تو منت مانی تھی تیرے گھر کا متولی بنانے کی اور تو نے مجھے بیٹی دے دی۔ وہ تو بیٹا ہوتا تو ہر وقت مسجد میں رہتا، اللہ فرماتے ہیں میں نے بیٹی ہی وہ دے دی ہے جو ہر وقت مسجد میں رہ سکتی ہے۔ تیرے بیٹیاں جیسی بیٹی ہے، بی بی مسجد وچ پورا مہینہ نہیں رہ سکتی، مرد رہ سکتا ہے۔ اللہ فرمایا میں بیٹی وہ دے دینا جیڑی ہر ویلے پاک رہے گی۔ یہ کڑی گل ہے، یہ مطلب ہے جے آل ابراہیم تو بعد آل عمران نو اللہ نے چنیا ہے تے اے آل کنی کو ہے بولو؟ ایک حضرت مریم، یار ایک کیوں دی بیٹی اگو نواسا، اے آل ہوئی نا، بولو بولو یار۔ پھر مطلب ہے اے آل ہے، انہوں اللہ چنے ہیں۔ مریم سلام اللہ علیہ ہے تے عیسیٰ علیہ السلام نے، لے بھائی جے تے پکا نے اس گلتے کہ اس عمران تو مراد حضرت مریم دے والد گرامی نے، تے پھر آل وچ پہلی بیٹی آئی ہے، ہن پتہ لگ گئی آل بیٹیوں سے ہوتی ہے۔ کمال ہے یار، اگر مرد سے آل ہو سکتی ہے تو بیٹی سے بھی آل ہو سکتی ہے۔ ہارون رشید نے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آکھیا تم بیٹے محمد کے نہیں، تم علی کے بیٹے ہو۔ میرے مولا فرمایا علی کے بیٹے ہی محمد کے بیٹے ہیں۔ کہنے لگا ابراہیم کی آل کیسے چلی؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ موسیٰ بھی آل ابراہیم اور
عیسیٰ بھی آل ابراہیم. کہنے لگے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. کہنے لگا عیسیٰ بیٹا ہوتا ہے ابراہیم کا مریم کی وجہ سے. ستویں امام فرماتے ہیں ہم ہوتے ہیں بطول کی وجہ سے. لو جی چنی بی بی بھی لب گئی. آدم مرد، نوح مرد، ابراہیم مرد، ہن چنی بی بی لب گئی ہے. میرا خیال تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ میں کدھر آ رہا سا تو کتھے آ گیا. بہت شکریہ. اے قرآن اتھے کہ میں گل کر عیسیٰ چنے نے کہ نہیں؟ یار آل عمران نو چنیا تو عیسیٰ چنے نے. اللہ تے چنے بندے، اللہ تے چنے بندے. انہاں ماں دی گود چکا سی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. جنہ بندے آکھیا تو اللہ ہے انہاں ٹھیک آ کے نہیں نہیں نا. قرآن ہن میں کی سورہ مائدہ آیت نمبر 116 ہے. آرام نہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، ہوم ورک 116 نمبر ہے سورہ مائدہ دی. اللہ حشر والے دنوں بندے سامنے کھلار کے عیسیٰ نو آکھنا ہے تو انہاں نو آکھیا سی مینوں اللہ آکھیا کر. وہ آکھن گے نہیں میں تے آکھیا سی میرا رب ہوئی تہاڈا بھی ہوئی. میں کچھ آکھیا انہاں کچھ آکھیا. میں آندا سا میں اللہ دا بندہ، اے آندے سا تو اللہ دا بیٹا ہے. اللہ فرمایا تیری نہیں نے منی، نہیں اختلاف کیتا کدے نال؟ چنے نال. آئے ہائے بھائی کیا بات، نقصان ہویا یا نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ عیسیٰ ہے اللہ کے چنے ہوئے، اور جو چنے ہوئے سے اختلاف کرے تسی نقصان بھی نہیں پہنتے تو برا تو ہاں کڑے بڑے کرنا نقصان ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، حبیب اس وقت کو یاد کر جب کہا ملائکہ نے یا مریم، اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کر دیا ہے. مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے. پہلے میں ترے مرد چنے پڑے ہن میں چنی مستور تے آ گیا. مریم کو اللہ نے چن لیا، پھر بطہرکی پاک رکھا، واصطفاکی علی نساء العالمین. میرا ہر قریب آ گیا میں. اے مریم اللہ نے تجھے نساء العالمین، عالمین کی نساء میں تجھے اللہ نے چن لیا ہے. عالمین کی نساء میں حضرات جو نساء العالمین میں چنی ہو اسے مریم کہتے ہیں، اور جو سیدۃ النساء العالمین ہو. میں شیعہ سنی اتفاق دی گل کر رہا ہوں. بی بی دا جڑا اے لقب ہے نا سیدۃ النساء العالمین، وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اس عالمین دیاں عورتاں چ آسیہ بھی ہوندی ہے، مریم بھی ہوندی ہے، حوا بھی ہوندے نے، جناب خدیجہ بھی ہوندے نے، جناب زینب بھی ہوندے نے. فاطمہ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، چاہے وہ اس سے پہلے ہو چاہے وہ اس سے بعد میں ہو. شکریہ میں قریب آ گیا. میں دلائل مکمل کر کے آکھنے لگا 1.5 سال. تساں کدی مقدمے سنے ہوں نا، کدی جا کے جج دے کول کدی دیکھا جائے وکیل اپنی گل کر کے قبلہ آندا 1.5 سال تو پھر بہ جاندہ. میں جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. 1.5 سال بس میں نے یہی کہنا تھا میں نے کہہ دیا. پھر بندے بہ جاندے، پھر جج فیصلہ کر. میں 1.5 سال آکھنے لگا تواڈے ذہن دے قاضی اگے فیصلہ رکھ، مجمع دے اذہان دے قاضی اگے فیصلہ رکھ کے اپنے دلائل مکمل کرنے لگا. 1.5 سال آکھنے لگا. شکریہ. مریم مل گئی ہے قرآن چو چنی بی بی. یارہ قرآن ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا. اے قرآن ہے، اے سورہ مبارکہ مریم ہے. جدوں لے کے بیٹے نو قوم دے سامنے آ کے کھلوتی ہے اللہ دے حکم نہ فآتت. بسم اللہ پڑھنا لیا ہے. بسم اللہ. جزاک اللہ، بہت اچھا ہو گیا. میں بالکل قریب ہوں جی. اوہو ٹائم زیادہ ہو گیا. میں نے تو کو 57 منٹ ہو چکے ہیں، 3 منٹ باقی نے. جلدی تو جلدی ہونے میں 3 منٹاں کیویں مکمل کرنا کردہ ضرور. فآتت بہی قومہا تحملہ،
وہ قوم کے سامنے آئی بیٹے کو اٹھا کے. کون؟ چنی ہوئی. چنی ہوئی. جڑا چنے نال اختلاف کرے ہے صدقے جاؤں او دا نقصان. بیٹے کو اٹھا کے آئی. میں کہا کون ہے؟ عیسیٰ دی ماں ہے. میں کہا عیسیٰ کون سن تے ماں کون ہے؟ سورہ المائدہ خالق فرماندہ و امہ صدیقۃ. عیسیٰ وہ ہے جس کی ماں صدیقہ تھی. صدیقہ بھی تھی، چنی ہوئی بھی تھی، اللہ کی مصطفیٰ کی ہوئی بی بی. جب قوم کے سامنے آئی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، تو قوم نے شک کر کے کہا کہ تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. صدیقہ کہتی رہی مجھ پہ شک نہ کرو. بندے بیٹھے رہے. میں نہ صدیقہ گود چ بیٹا لے کے آئی. قوم نے ایڈی پیڑی گل کی تھی، اے ہارون کی بہن تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. ایک گل قوم نے اچھی کی ہے. بولو بولو اچھی. اللہ نے پتا سی کہ کنواری 15 سال دی گود چ بچہ لے کے آئے گی تو بندے بکواس کریں گے. پتا سی اللہ نے پتا سی. کیوں بھیجی سو؟ حضرت مریم اللہ کو بیٹا منگیا سی ضرور دے مینوں، مرضی انہیں اپنی کی تھی. پھر شادی بھی کرا سکتا سی. یہ کوئی مطلب نہیں کہ اللہ کون نہ کہتے فیا کون. ساری کائنات بڑھ جاندی ہے. جیڑا آدم واسطے ہوا بنا سکتا ہے انہوں مریم واسطے شوہر بنان لگیا دیر لگ دی تھی. کیا والا کل شیء قدیر نہیں. میں باریک لگ گل کرنے لگا. ایک نئی بات تھی بغیر شوہر کے بچہ، اور وہ بھی پاک. بغیر شوہر کے بچہ، ماں طیبہ بیٹا طیب، ماں طاہرہ بیٹا طاہر. اللہ تو جانتا تھا کہ یہ بندے بکواس کریں گے. فرمایا جانتا تھا. کیوں تو نے صدیقہ، عفیفہ، طیبہ، طاہرہ، مریم، معصومہ، بطول کو ایسے لوگوں کے سامنے کیا کیوں؟ فرمایا بندے پکڑنے کے لیے کہ اختلاف کون کرتا ہے. کمال ہے بھائی. اتفاق صدیقہ سے کون کرتا ہے؟ اختلاف کون کرتا ہے؟ بندوں نے اختلاف کر کے اللہ کو ناراض کر لیا. اللہ نے ایک نیا کام جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ بغیر شوہر کے پاکیزہ بچہ دے کے شاید زندگی چ پہلی باری یہ نتیجہ دین لگا. ایک بندہ جدوں دا آیا ادوں دا سوتا ہے. کدی ہن جاگ جاتا کم از کم اینی گل سن لے. ادھر نہیں ادھر نہیں. اللہ نے ایک ایسی چنی ہوئی بی بی کو بغیر شوہر کے، شاہ جی نتیجہ دیکھو، ایک ایسا بچہ عطا کیا جو ہوا ہی پہلے کبھی نہیں تھا. اصول یہ ہے کہ شادی کے بعد بچے آتے ہیں، نکاح کے بعد آتے ہیں. اگر نکاح کے بغیر آ جائے وہ پاکیزہ نہیں ہوتا. یہ ایسا بچہ تھا، ماں بھی پاک تھی، بیٹا بھی پاک تھا، ماں بھی طاہرہ، بیٹا بھی طاہر، وہ طیب وہ طیبہ. اللہ نے اپنی چنی ہوئی صدیقہ بی بی کو اس عجیب حالت میں قوم کے سامنے بھیج کر کائنات کو بتایا صدیقہ جو کہے بس ہے. شوہر بھی نہ ہو، بیٹا بھی اپنا ہو، جو شاید ناممکن ہو صدیقہ ممکن کر کے کہے انکار نہ کرنا ورنہ میں دشمن ہو جاؤں گا. بولو بولو جی. اللہ نے ایک صدیقہ کو سامنے کیا، قوم نے اختلاف کیا. یہ مطلب ہے میں زور تے بڑا پہلانا یہ نتیجہ پہنچ گیا. یہ مطلب ہے حضرات جب کوئی صدیقہ قوم کے سامنے آتی ہے وہ صدیقہ کا امتحان نہیں ہوتا، قوم کا امتحان ہوتا. صدقے جاواں صدقے جاواں جدوں کوئی صدیقہ کسے قوم دے سامنے آئے
مبالہ کلے بھی نبی جاندے تے جت کے آؤندے حضرت علی نو لے جاندے حسنین نو لے جاندے بطول نو کیوں لے کے گئے تاکہ ساری کائنات نو پتہ لگے سچی جے جنہوں مباہلے وچ صدیقہ بنا کے نبی لے گئے حد ہو گئی ہے بندیاں تے اثر ہی کوئی نہیں ہویا وہ بی بی جڑی ہمسایاں وال کدی نہیں سی گئی وہ بی بی جڑی سودا لن بازار چ کدی نہیں سی گئی جدا بازار دا سودا صحابی لے ہوندے سن اس بی بی نو گھروں توڑیا اللہ تو انہوں مدینہ بخائے نہ کدی اگر مدینے جاؤ تو جتھے روزہ رسول ہے نا قبلہ جتھوں اسی گزرتے جانے ہیں تو نبی نو سلام کردے جانے ہیں جی جی ایک گزرو گے نا آنجی جتھوں نکلنے ہیں سامنے جنت البقیع ایک گلی سی اس دور چ گلی پہلا بطول گلی چ نکلی ہے جتھے گلی مکی ہے اگے میدان آ گیا ہے اگے قبرستان آ گیا ہے وہ قبرستان آج بھی موجود ہے بہت لمبا قبرستان ہے بقیع دا قبلہ شکریہ اگے جاؤ گے تو دو بڑیاں سڑکاں نے شاہراہ نے انہوں نے پار کریے تے اگے ایک مسجد ہے اتھے مبالہ ہوئے کتھوں نبی نے ٹوریا بیٹی نو کتھوں تک لے کے آئے نے مسلمانہ تیرے تے اثر ہی کوئی نہیں آئے چار بھی چلے جاندے نا تے مبالہ ہو جانا سی چونکہ کاذبین دے مقابلے تے سچے لے ہونے سن میں چونکہ چنے پیا پڑھتا سا میں کسے دے کہنتے میں شیعہ جے معاف کرنتے شیعہ گسا نہ کرن تو میں کسے دے کہنتے فرض کر لینا پورا مدینہ سچیاں مردان دا پرے سی میں کسے دے کہنتے فرض کر لینا پورا مدینہ شراد صاحب سچیاں بیبیاں دا پرے سی اوہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو سارا مدینہ دے لوگ بھی سچے تے سچیاں ہون اور بچوں محمد نے چنے کے نے یار اے چناؤ پیغمبر دا نہیں اے چناؤ اللہ دا جی توحید واسطہ جا رہے ہیں انہاں چنیاں سچیاں بچ صدیقہ ایک سی جڑی زہرا ہے سانو اے دکھ کھا گیا اے جدو 5 قرآن چو سچے ثابت ہو گئے نصیحت سمجھو جو دل کردہ کو سمجھے چھوٹے نصیحت سمجھیں بڑے میری عرض سمجھیں زندگی جڑا مذہب ہے رکھ لو کوئی میں نو روڑا نہیں مشورہ صحیح پہ دینا قرآن کھول کے یہ 5 قرآن جو سچے ثابت ہو گئے یہ اللہ چن کے کھڑے نے اپنی توحید نو بچانے واسطے جدو نبی گل کرے نا اختلاف نہ کرنا نقصان ہو جائے گا علی گل کرن اختلاف نہ کرنا نقصان ہو جائے گا حسنین گل کرن اختلاف نہ کرنا نقصان ہو جائے گا زہرا آنکھیں نا فدق میرا ہے اختلاف نہ کرنا اختلاف نہ کرنا ایسا نقصان ہو جائے گا آباد رہو زہرا نو سچی ضرور مننا اگوں کسی دی اپنی مرضی ہے حق و باطل نو نکھیڑے نہ نکھیڑے چھڑو اس گل کم از کم زہرا افسوس اس گل ہے کہ اے ویڑا نہیں سی ہونا چاہیے کہ اس بی بی نو جیڑی مباہلے دیا صدیقہ وچ صدیقہ بن کے گئی ہے یہ رون والی گل نہیں کہ وہ مسجد دے وچ کھلو کے بھی آندی سی لوگوں میں جھوٹ نہیں بول بی بی دیاں مصیبتاں میں چھڑن لگا جی میرے کو 1 گھنٹے تو ٹائم ہوتے ہو گیا 6 منٹ ایک کو گل کر لگا میں بی بی پاک دے زخم نہیں پڑھ سکتا میں چھپا بھی نہیں سکتا چھپاتا نہیں چھپانا تے اللہ دا مجرم ہونا نا امام زمانہ دا مجرم مسائب بھی چھپانا نہیں چاہیے لیکن ایک میرا وطیرہ جی کہ میں بی بی پاک دے زخم جڑن وہ نہیں پڑھے کدی مسائب پڑھنا مصیبتیں پڑھنا انہوں نے بچ آ جاندی ساری گل آ جاندی وہ 2 میں جملے کہہ دینا کیوں نہیں پڑھتا میں کدی کدی سوچتا کہ اللہ نہ کرے اللہ معافی دے میرے بیٹے میری بیٹیاں کدے کٹھے جاندے ہوں ایکسیڈنٹ ہو جائے زخمی ہو جائیں میں بیٹے دے زخم تے دس سکنا لوگاں صرف محتاط ہاں ذرا محتاط ہاں بیٹی تے عام بھی ہوئے نا عام بیٹی بھی تے قبلہ ادھے جڑے زخم دسنے ذرا مشکل ہوندے میں نہیں پڑھتا میں صرف 2 جملے پڑھنا ایک تے جڑے بزرگ بیٹھے نا قبلہ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਬਲਾ। میں حیران ہو گیا جدو بی بی دی روح پرواز کر گئی، بی بی دی روح مبارک پرواز کر گئی، میں حیران ہو گیا علی جیسے فاتح خیبر دا وین آیا، اچھی آواز میں فرما دینا حسین حسن بیٹا جی بابا، فرما دینا سلمان نو ساتھ گئے رہے ہو۔ حیران ہو گیا تو سے ہائے پتہ نہیں کڈا کو سجن سی، پتہ نہیں کڈا کو رفیق سی حضرت سلمان۔ فرما دینا سلمان نو سدو۔ حضرت سلمان دروازے تے آئے کہ میں حیران ہو گیا، مولا علی دی قبلہ آہ نکل گئی، آہ سلمان نو بے کے نا تے مولا فرما دینا سلمان بھکو وین بھکو سلمان جی آقا، فرمایا ساڑی شادی والے دن جدے ناکے دی مہار پھڑ کے میرے گھر چھڑ گیا سنا ہو میں نے چھڑ گیا اینی ہائے آئی ہے صدقے جاواں آباد رہو آباد رہو۔ میں بی بی تے زخم نہیں، چونکہ شہادت بھی آخری بندہ پڑھنا، میں تے آنسو آ گیا، ایک اور آ گیا تو مجلس مکمل ہے۔ قبلہ ایک ٹائم صدقے جاواں ایک ٹائم ہوندہ ہے وہ بڑا اوکھا ہوندہ ہے، تو یہ سارے جان دے بندے دی عزیز ترین کو ہستی دنیا تو چلی جائے، بندے صفتے حوصلے نال بہندے نے، بندے جنازے نال حوصلے نال جاندے نے، بندے وضو کر کے کھلوندے نے، بندے جنازے حوصلے نال پڑھتے ہیں۔ ایک وقت بڑا جہا اوکھا ہوندہ جی، وہ سارے بندے جاندے نے جدوں اپنے کسے بیٹے بیٹی پتیجے پانجے پتر تی تے بندے آندے نہ آؤ مٹی پا، وہ گھر دے تے مٹی نہیں پاندے، وہ لوگ پاندے نے، کئیاں نے کسے پھڑیاں نے، بیلچے کسے پھڑے نے، ہم سارے دفن کر دیں نا، دوست احباب رشتہ دار ان تے نہیں دفن کر دیں، وہ بس دو بک واسطے بلاندے نے، کتے بیٹھا ہوندہ نا باپ تو آندہ آؤ پھر کدی کسے پیو نو تساں کئی پھڑ کے مٹی پاندے ویکھیا، کئی پھڑ بولو یار، کسے بیٹی دے قبر تے پیو نو کئی پھڑ نہیں ہوئے گی، بس ایوے لوگ آکھن کے تسی نا رسم پوری کرو تے تو انو صبر آ جائے گا، ذرا ہاتھا نہ مٹی پانو ہے نا، خدا دی قسم مٹی لوگ پان لگ دے نے کر دے تے لوگ کئی پھڑ دے نے، ہاتھ چو بیلچہ پھڑ دے نے، وہ اندرے پیچھے ہو جو اسی پانے ہیں، پوری قبر وچے پتر تے مٹی صرف امام حسین پر۔ اللہ دی کائنات آباد روے سکے پتر دی ساری قبر چاہ، قبر پاوے چھوٹی ہے تو پاوے وڈی ہے، اگر پتر دی قبر تے ہے نا، میں سوچنا امام حسین علیہ السلام نے قبر تے مٹی کے میں پائی ہوئے گی۔ ایک میں وین پڑھیا جی مقتل دی کتاب جو فرماتا جدو شبیر مٹی پان لگے ناری اصغر دی قبر تے سچے کھبے وے کے فرماندے رو کتے ٹور گئے ہو، میں نو کسے کام نو ہاتھ نہیں سولان دیتے۔ اور میں حضرت علی دا وین پڑھا آج 3 جمادی ثانی ہے، یار زندہ صحبت باقی، پتہ نہیں اس نصیب ہوئے یا پھر نہ ہوئے، میں زخم تو نہیں نہ پڑھے جی، ایک جملہ صرف پڑھ دینا میرے رون واسطے کافی۔ صدقے جاواں دل دکھ دینے مومنہ دے، اوہ دل دکھ دینے مومنہ، ٹائم ختم ہو گیا، میں ایک جملہ مولا علی دا آج دے حوالنا، اے اوکھا ٹائم میرے آقا تے ادھوں آیا ہے جدوں بطول نو قبر چتار کے میرے مولا مٹی پائی، میں مستند علماء دا جملہ پڑھنا، اینو آستین آندن ہے، میرے مولا نے بیٹیاں تے بیٹیاں نو آکھیا اچھی نہ رو، اچھی نہ رونا، میں توڑی ماں نو دفن کرنے لگا، دفن دے ویلے تے ہاں نکل ہی جاتی ہے، خدا دی قسم علماء فرماندے نے حضرت پتہ نہیں کی مصلحت سی، میرے مولا فرماندے نے اچھی نہ رونا مت کسے نو پتہ لگ جائے کہ میں بطول نو کتے دفن کر رہا ہوں۔ علماء فرماندے نے حسن مولا اور حسین علیہ السلام یہ آستین منہ میں دے کے رو رہے،
حسنین شریفین آستینہ موج دے کے روندے سن. حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہاتھ نال مٹی شروع کی تھی تے دوجا ہاتھ نبی دی قبر ال ودھا کے آخری جملہ تے مولا علی نے آ بھر کے شاید میں اچھے طریقے نہ پڑھ لوں ہن میں پہنچا لواں کسے طریقے کیونکہ ہے بڑا مشکل. میرے مولا ایک ہاتھ نال مٹی پائی ہے کدی قبر ہے بطول دی قبر تے ایک ہاتھ نبی دی قبر ال کر کے فرماندے یا رسول اللہ تساں زندگی چ جنیاں امانتاں مینوں دتیاں نے میں ٹھیک ٹھیک واپس لے دیا. زندگی چ جنیاں امانتاں میرے آباد رہو میرے حوالے کی دیا نے میں صحیح صحیح واپس کی دیا نے. یا رسول اللہ تیرے صبر دے حکم مینوں کھا گئے. آج جڑی آج امانت واپس کر رہا نہ ہوئے اوے دی نہیں جمیں دی دے گئے سو میں اوے دی امانت اپنی زخمی بیٹی نو سنبھال نبیوں دا نبی. جس دین واسطے زہرا تو زہرا دی اتنی محنت ہے اللہ پاک سانو اس دین تے عمل دی توفیق دے. آمین و آخر دعوان. ماشاءاللہ پاک سید آپ پہ راضی ہوں.